ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. میں نے کیا ہے NAD یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ 1990 میں، 1990 میں. اس کے بعد میں چلا گیا تھا KDA. وہاں سے وہاں پہ میں نے جاب کی ہے ایز اے سول انجینئر. پھر وہاں سے میں MS کرنے چلا گیا امریکہ، میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں. تو آج کل میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں. تو اگر آپ کا کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. اگر آپ کوئی پلاٹ ہے وہ آپ کو بیچنا ہے یا خریدنا ہے، یا آپ کا پلاٹ ہے اس پہ آپ کو گھر بنوانا ہے، یا آپ کا کوئی بنا بنایا ولا آپ نے خریدنا ہے، یا فلیٹ کی بکنگ کرانی ہے، یا آپ نے دکان لینی ہے، یا آفس بک کرانا ہے، یا دکان لینی ہے. تو بحریہ کے پرائز جو ہیں تمام بلڈرز نے آلموسٹ سیم ہی رکھے ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو پرائز آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں. تو بحریہ میں اگر آپ کو 150 گز کا ولا چاہیے تو وہ 1.5 کروڑ کا ہے. اگر 200 گز کا چاہیے تو 2 کروڑ کا ہے. اگر 250 گز کا چاہیے تو وہ 2.5 کروڑ کا ہے. 300 گز کا چاہیے تو 3 کروڑ کا ہے. اور 500 گز کا چاہیے تو وہ 5 کروڑ کا ہے. اس کے علاوہ اگر آفس آپ لیں گے بکنگ میں تو سستے میں سستا 9,000 روپے اسکوائر فٹ ہے. تو وہ آپ کو پڑے گا 500 اسکوائر فٹ کا آفس 45 لاکھ کا. اور اگر آپ تیار لیں گے تو آپ کو پڑے گا 50 لاکھ کا. تو 5 لاکھ روپے آپ کو زیادہ دیں گے. یہی پرائس فلیٹس کی ہے. اور دکان کا تو اگر 35 سے 40 ہزار اسکوائر فٹ کی دکان کی پرائز ہے تو اگر 200 اسکوائر فٹ بھی آپ لے رہے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ 80 لاکھ روپے کی آپ کو دکان پڑے گی بکنگ میں. اگر آپ ویسے لیں گے کیش میں 200 اسکوائر فٹ تو وہ آپ کو پڑے گی 1 کروڑ کی. تو اب یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. تو وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں چلے گا. اس میں 2-3 سال لگیں گے، ابھی تو شروعات ہوئی ہیں. تو اس میں پھر آپ کو وہی لاز فالو کرنے پڑیں گے بحریہ ٹاؤن میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ 100 گز کی زمین پہ آپ گراؤنڈ پلس 2 بنا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی آپ کو ریزیڈینشیل میں اجازت نہیں ہے. تو آپ کا 500 گز بھی ہے تو اس میں بھی آپ گراؤنڈ پلس 2 بنا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نہیں بنا سکتے. ہاں، کمرشل میں یہ ہے کہ اگر آپ کی 500 گز کی زمین ہے تو اس پہ آپ 4 اسٹوری بنا سکتے ہیں گراؤنڈ پلس 4. اگر 1000 گز کی ہے تو گراؤنڈ پلس 8. اگر 2500 گز کی ہے تو گراؤنڈ پلس 20. اور اگر 5000 گز کی ہے تو گراؤنڈ پلس 30. اب یہ سائز پلاٹ کے کیوں رکھیں گراؤنڈ پلس کے؟ اس لیے کہ یہ اسٹرکچر سیف رہتا ہے. اگر آپ کم زمین لیں اور اس پہ ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کریں تو بلڈنگ کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے. بعض دفعہ تو بلڈنگ بناتے میں گر جاتی ہے اور بعض دفعہ بنانے کے بعد گر جاتی ہے. تو جتنا بھی ہائی رائز اسٹرکچر آپ کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے زمین آپ کے پاس نیچے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ بائی لاز جو ہیں وہ اب بحریہ میں چلیں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے. اب جو بحریہ کے لاز ہیں وہ اب جب تک چلیں گی جب تک بحریہ کے انڈر میں ہے بحریہ. جب بحریہ کے انڈر سے نکل جائے گا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر میں آ جائے گا تو پھر بائی لاز چلیں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے. تو ابھی بھی سندھ میں بائی لاز چلتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، جس کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پروجیکٹ کی فلورس کی اجازت دیتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا 1000 گز 2000 گز کی زمین ہے تو اس پہ 8 اسٹوری اسٹرکچر آپ کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن 200 گز پہ 400 گز پہ آپ نہیں کر سکتے. وہ ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ بنائیں گے تو وہ آپ کا
بناتے میں گر جائے گا، اگر بناتے میں نہیں گرے گا تو بننے کے بعد گر جائے گا۔ تو میں کے ڈی اے میں رہ چکا ہوں، تو آپ کا اگر کوئی کام کے ڈی اے میں ہے تو میں آپ کو کرا کے دیتا ہوں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، آپ کا کوئی پلاٹ ہے، آپ کو اس کا نقشہ بنوانا ہے اور اسے اپروو کرانا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، تو وہ میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کو کمپنی رجسٹر کرانی ہے یا کمپنی کا لائسنس رینیول کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے، آپ کو قبضہ چھڑوانا ہے، تو اس سلسلے میں رینجر اور پولیس کے ذریعے آپ کا قبضہ ختم کرا کے آپ کو آپ کی پراپرٹی واپس دلوا سکتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ مجھے کال کریں، میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413۔ گھر کا نمبر ہے 021356511754۔ گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 23 عسکری 3، یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے۔ عسکری 3 کی مسجد بھی ہے، تو آپ مسجد میں بھی مل سکتے ہیں، آپ چاہیں تو گھر پہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو لے جا کے آپ کا جو بھی کام ہے وہ آپ کو کرا کے دوں گا۔ تو اس کے علاوہ آپ کا بحریہ ٹاؤن میں کوئی کام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ اگر آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کوئی کام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ اگر آپ کا کے ڈی اے میں کوئی کام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ اور آپ کا اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کوئی کام ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ اور اگر آپ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے، آپ کی پراپرٹی پہ، فلیٹ پہ یا پلاٹ پہ کسی نے گھر بنا لیا ہے، تو وہ اگر آپ کو خالی کروانا ہے تو رینجر اور پولیس کے ذریعے میں آپ کو اسے خالی کرا کے دوں گا، تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس لائن میں میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو ایکسپیرینس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو ایکسپیرینس سے آدمی جو ہے نا وہ کافی کام کر لیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کنسٹرکشن میں جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو ملتی ہے۔ جیسے نیسلا ٹاور میں انہوں نے 300 گز کی زمین جو روڈ کی تھی وہ اندر کری اور اس کو گرا دیا گیا۔ ایسے ہی مدینہ مسجد ہے جس کو انہوں نے وداؤٹ اپروول بنا دیا اور اب اسے گرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جب آپ نقشہ اپروو کراتے ہیں تو وہ آپ کو اجازت دیتا ہے گراؤنڈ پلس 2 کی، یعنی کہ 1 نیچے اور 2 منزل اوپر۔ اب اس کے بعد ایک اور منزل اگر آپ نے اوپر بنائی تو پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ آئے گا اور اوپر کی جو منزل آپ نے بنائی ہے وہ آپ کی گرائے گا۔ تو سزا ملے گی، جو بھی غلط کام آپ کریں گے تو سزا، تو کوشش کریں کہ غلط کام نہ ہی کریں تاکہ آپ کو یہ سزا نہ ملے۔ اور آپ نے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے تو رینجر پولیس آپ کو وہاں سے اٹھا کے باہر پھینکے گی۔ تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کسی کی پراپرٹی پہ، کسی کے پلاٹ پہ، کسی کے گھر پہ، کسی کے فلیٹ پہ، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو آپ اپنے خیال ہی دل سے نکال دیں۔ تو اب یہ ہے کہ کورٹ وورٹ میں تو فیصلہ ہوتا نہیں، اس کا فیصلہ کرتی ہے رینجر اور پولیس۔ تو آپ کو یہ فیصلہ کرانا ہے تو آپ مجھے کال کریں، میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413، اور میرے گھر کا نمبر ہے 021356511754، اور میرے گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ H23 بلاک 23 عسکری 3 جناح اسپتال کے سامنے۔ عسکری 3 کی مسجد میں بھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں اور گھر پہ بھی مل سکتے ہیں۔ جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو لے جا کے آپ کا کام کرا کے دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں نے اب اپنی چھتوں پہ پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں کیا ہوا ہے، تو ان کے سوراخ نہیں ہے تو وہ پانی چھت پہ رک جاتا ہے اور وہ پانی نکالتے نہیں ہیں اور وہ سیپیج کرتا ہے اور چھت جو ہے آپ کی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اپنی چھت پہ ایک تو پانی کی نکاسی کا انتظام اچھا کریں، یعنی کہ بڑے بڑے وہ سوراخ رکھیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے چھت پہ بارش ہوتی ہے اور پانی رکتا ہے تو کوئی اس کے لیے، یا پانی تو آپ کو نکالنا ہی ہے، اس کو پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو چھت پہ نہیں رہنے دینا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سلوپ کریٹ کریں تاکہ وہ پانی نہ رکے۔ تو چھت کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ بارش سے چھت کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا جو ہے چھت پہ رکے نہیں، وہ نکل جائے، اور جو تھوڑی سی چھت گیلی ہوگی وہ ہوا سے اور سورج کی روشنی سے جب بارش رکے گی تو وہ خشک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں عسکری 3 میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ لفٹ لگانے کی جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے، تو اب لفٹ لگائیں کہاں؟ باہر لگاتے ہیں تو وہ ایک کمرہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہی یونٹ کو وہ سروس دیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ گراؤنڈ سے لگائیں گے 4تھی منزل پہ اگر آپ کا فلیٹ ہے تو 4تھی منزل تک ہی جائے گا، دوسری تیسری والے کو کوئی ہیلپ نہیں ہوگی۔ تو اب اگر وہ چھوڑتے جگہ تو سب کی ہیلپ ہوتی، سب کو اس سب کے استعمال میں آتی، اور یہ پھر سائڈ کا کمرہ بھی نہیں جاتا۔ عسکری 4 میں تو بیڑا ہی غرق ہے، وہاں تو لفٹ لگانے کی جگہ تو انہوں نے رکھی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور کام کر دیا ہے کہ وہ جو زینہ ہے اس کے اسٹیپس اتنے بڑے رکھے ہیں کہ بچے اور بڈھے جو ہیں اس پہ چڑھنا اترنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو اب یہ کانٹریکٹرز جو ہیں، ٹھیکیدار ہیں، یہ آنکھ بند کر کے بناتے ہیں بلڈنگیں، اور انجینئرس تو یہ ہیں نہیں، تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹیپس جو ہیں اسٹیئرس کے چھوٹے رکھنے چاہیے، تو انہوں نے تو دونوں ہی جگہ بیڑا رکھ کیا ہے۔ عسکری 3 میں صرف لفٹ مسنگ ہے، اور عسکری 4 میں تو زینہ بھی اتنے بڑے اسٹیپ ڈال دیے ہیں کہ آپ چڑھ ہی نہیں سکتے، اور لفٹ کی جگہ ہی نہیں ہے، تو وہاں تو بینڈ بجی ہوئی ہے۔ اب آ گیا ہے یہ عسکری 5۔ عسکری 5 میں یہ ہوا ہے کہ آپ کہ انہوں نے وہ انجینئرس نے سپروائز کیا ہے، تو اس وجہ سے جو زینے ہیں وہ بھی اچھے بنے ہیں اور لفٹ بھی لگائی گئی ہے۔ اب زمین کو قیمت بچانے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ گراؤنڈ پلس 9 تک لے گئے فلیٹ کو، پہلے یہ گراؤنڈ پلس 3 تھا، اب انہوں نے گراؤنڈ پلس 9 بنانا شروع کر دیا زمین کی کاسٹ کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر 3-4 منزل بنا رہے ہیں اور 10 منزل اور 20 منزل بنا رہے ہیں تو آپ کو زمین نہیں خریدنی پڑ رہی ہے۔ یہی کام بحریہ ٹاؤن میں بھی کیا گیا ہے۔ بلڈرز نے 133 کمرشل زمین، تو خاص طور پہ بلڈر نے 133 گز کی زمین، اور پھر ایک اور جوڑی 133 گز کی 250 گز کی زمین پہ 8 منزل بنا رہے ہیں۔ اب 250 گز کی منزل پہ 250 گز کی زمین پہ 8 منزل بن ہی نہیں سکتی، وہ بنے گی جب بن رہی ہوگی جب ہی گرے گی، اور وہ بلڈر ہیں بیچارے، انجینئر تو ہیں نہیں، تو ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں۔ اب 8 منزل بنانے کے لیے نیچے زمین جو آپ کو چاہیے وہ چاہیے 1000 گز، اور آپ بنا کس پہ رہیں؟ 250 گز پہ، تو ہوگا کیا؟ گرے گی، ایک بھڑک کی آواز آئے گی اور یہ بلڈنگ زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اب اس میں لوگ بھی مریں گے، جن لوگوں نے بکنگ کرائی ہے وہ بھی ڈوبیں گے، اور وہ بلڈر جو بنا رہا ہے وہ بھی ڈوبے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ جب مجھے کال کریں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون سا سیف پروجیکٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات اور پیغمبر تو معجزات کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کون فیکون، کائنات بن جا اور بن گئی، اور معجزات کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کرتے رہے 1,24,000، لیکن انسان جو ہے وہ جو بھی چیزیں بناتا ہے وہ لاجک سے بناتا ہے۔ ہوائی جہاز بنائے گا تو اس میں کتنے انجن رکھنے ہیں، اس کی انجن کی کیپیسٹی کتنی ہوگی، تو اس میں پیسنجر کتنے بیٹھیں گے، تو اس میں کارگو کتنا ڈالا جا سکتا ہے، تو اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کریں گے تو پھر وہ گرے گا۔ اسی طرح بلڈنگ کا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا، کتنی زمین پہ بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا، اگر اس چیز کو آپ ایکسیڈ کر جائیں گے تو وہ گرے گی۔ تو ہم نے، انسان نے ساری چیز بنائی ہے، ہیلی کاپٹرز بنائے ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، شپ بنائے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، بس انسان جو ہے نا، انسان کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان نے ہوائی جہاز بنایا، آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں اور
ویزا لیں اور ایئر لائن کا ٹکٹ لیں اور ساری دنیا گھومیں۔ تو اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوں، پاکستان میں مر جائیں اور یہیں دفنا دیے جائیں، ہرگز نہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو بنایا ہے کہ آپ جو ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھیں اور ساری دنیا گھومیں۔ اور اللہ نے آپ کو اس لیے بھی بنایا ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں، ہائے اللہ نہیں کریں، کیونکہ انسان پہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ ہائے اللہ کرتا ہے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب اللہ اللہ کیا ہے؟ اللہ اللہ نماز پڑھنا، درود شریف کا ورد کرنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن عربی میں سمجھ میں نہیں آتا اس کو ترجمے کے ساتھ سننا اور اس پہ عمل کرنا۔ اب قرآن کے اندر کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، اتنا آسان کر کے دیا اللہ نے کہ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں پی سکتے ہو، یہ نہیں پی سکتے، تو ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اب انسان کو جو زندگی آج کے دور میں دی گئی ہے وہ 100 سال کی ہے، تو 100 سال کے بعد تو سب کو جانا ہی جانا ہے۔ مشرف کی اماں 101 سال کی گئی ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف کی اماں 100 سال کر گئیں، اس کے علاوہ عبدالستار ایدھی 88 سال کی عمر میں چلے گئے، اس کے علاوہ ڈاکٹر قدیر جو تھے 85 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو سینچری جو ہے وہ ہے، بس زیادہ سے زیادہ عمر انسان کی 100 سال ہے، اس کے بعد تو اس نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو ایسے اٹھاتے ہیں کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، ہم فرشتے بھیج دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جاؤ ان کی روح قبض کرو۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی موت دے کہ ہم سو رہے ہوں اور اللہ فرشتے بھیجے اور ہماری روح قبض کر رہے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی 1000 سال، تو انہوں نے وہ 50 سال کسی پیغمبر کو دیے تو ان کے بچے 950 سال۔ تو جب فرشتہ 950 سال کے بعد آیا اور نوح سے کہنے لگا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ چلیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا میری عمر تھی 1000 سال اور مجھے ہوئے ہیں 950 سال، تو یہ 50 سال ابھی باقی میرے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ کی عمر تھی 1000 سال، لیکن اس سے 50 سال آپ نے کسی پیغمبر کو دیے تھے جو اب وہ مائنس ہو گئے، تو اب آپ کے 950 سال پورے ہوئے۔ تو جب نوح کو یاد آیا کہ ہاں یہ 50 سال انہوں نے کسی کو دوسرے پیغمبر کو دیے تھے، تو پھر انہوں نے کہا پھر چلو چلتے ہیں۔ تو یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ نے فرشتے کو بولا کہ جاؤ موسیٰ کو لے کے آؤ۔ تو جب فرشتہ آیا کہ اللہ کہتا موسیٰ چلو ٹائم پورا، تو موسیٰ نے کہا نہیں میرا تو کوئی جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے اور میں تو نہیں جاؤں۔ فرشتہ واپس گیا، کہنے لگا موسیٰ کہتا میں تو نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو نہیں آتا، کر لو جو کرنا ہے۔ تو فرشتہ آیا تو کہنے لگا ایک جانور لو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو تو جتنے بال اس میں آئیں گے اتنے سال بڑھا دیتے ہیں تمہاری زندگی کے، تو باقی زندگی گزار لو۔ اور تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی اگر میں ہاتھ پھیرتا ہوں جانور پہ تو جتنے بال آئیں گے اتنے سال بڑھ جائیں گے، تو جب وہ سال ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ جو ایکسٹرا عمر مجھے دی جا رہی ہے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ کہیں گے پھر جانا پڑے گا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ ایسے کرنے سے بہتر ہے کہ میں بھی چلتا ہوں۔ تو اس نے فرشتے کو بولا چلو چلتے، تو وہ فرشتے اسے لے گئے۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آج کی دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ زندگی 100 سال ہے، اور کم سے کم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ بچہ مرا ہوا۔ اب یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں زمین کی قیمت آسمان پہ چلی گئی ہے۔ اب 75 گز کی زمین جو ہے بحریہ ٹاؤن 75 اسکوائر یارڈ دے رہا ہے 22 لاکھ روپے کی، اور اگر آپ ایجنٹ بیچے گا آپ کو تو 6 سے 8 لاکھ روپے اور اوپر ایڈ کر کے دے گا، تو آپ کو 75 گز کی زمین ملے گی 75 اسکوائر یارڈ کی 30 لاکھ روپے کی۔ تو جو بھی لوگ کام انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کے جو گھر ہیں اس پہ ہی گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت ہے، تو اس پہ نقشہ بنا کے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروو کرا کے
اسی کے اوپر ایک منزل بنائیں تاکہ آپ کو پلاٹ کی یہ اتنی ہائی پرائز نہ دینی پڑے. کیونکہ 1,50,00,000 اگر آپ کا پلاٹ چھوٹا ہے تو 50 لاکھ میں 1 کروڑ میں آپ کا گھر وہ کی چھت پہ بن جائے گا. تو اگر آپ کی فیملی بڑھ رہی ہے تو وہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائے گی. اور اگر آپ کی فیملی نہیں بڑھ رہی ہے تو آپ اپنے اوپر جو منزل بنا رہے ہیں اسے کرائے پہ دے دیں اور اس میں سے کرایہ لیں اور اپنا گھر چلائیں. تو میرا تو یہی ہے کہ میں تو اپنی سمجھ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو اگر آپ اب یہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو کچھ بھی بول دو وہ کرتا وہی ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. اس کو کوئی مشورہ دے دو کوئی بات بتا دو وہ سنتا کسی کی نہیں ہے. اس نے کرنا وہی ہے جو اس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اگر اللہ بھی بندے کو یہ بول دے کہ بھائی یہ تو نے نہیں کرنا ہے تو وہ کرے گا وہی جو اس نے سوچ لیا ہے. تو بھائی ہم نے تو آپ کو بتانا تھا بتا دیا. اب اللہ نے انسان کو بنایا اللہ کرنے کے لیے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے اور روزہ رکھنے کے لیے اور درود شریف پڑھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے. اور پڑھنا نہ نہیں آتا تو سن لو، سنتے اور بھی میں سمجھ میں نہیں آتا تو ترجمے کے ساتھ سن لو. اس لیے اور اس کے ساتھ لگا دیا کمانا اور کھانا. اللہ نے کمانے اور کھانے سے منع نہیں کیا. تو اگر کوئی یہ بعض لوگ تو صرف کماتے ہی کماتے ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں اور ٹائم ان کے پاس ہوتا نہیں اللہ کرنے کا. تو یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کمانے کا اور کھانے کا دونوں کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اللہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بعض لوگ تینوں کام کر لیتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، کماتے بھی اور کھاتے بھی ہیں. تو تینوں کام آپ کو کرنے ہیں، اللہ بھی کرنا ہے، کمانا بھی اور کھانا بھی ہے. تو اس لیے یہ کہ کوشش کریں کہ اللہ بھی کریں، کمائیں بھی اور کھائیں بھی. بس یہ زندگی ہے اور اس طرح اپنی زندگی کے 100 سال پورے کریں اور پھر آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور فرشتہ آگے کہے گا بیٹا ٹائم پورا ہو گیا چلو، تو پھر نکلنا یہاں سے. اوکے، اللہ حافظ.